اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور مسجد اقصی کا اتہاس۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی۔ جب وقت نصر نے اس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی ڈھا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروائی۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت۔ مسجد اقصی کے فضیلت میں بہت سی روایت ملتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا سوال یہ کیا، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، سورۃ الزمر آیت 30 میں ہے، بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مشخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔
آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا اوصاف پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہی۔ ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ کے انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عشاء پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتے رہے۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصے دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے دیمک کے جو ان کے عصے کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے، غیب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔